الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون ولا تأکلوا اموالکم، اور مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل ناجائز طریقے سے، وتدلوا بها الی الحکام، اور مت لے جاؤ ان کو حکام کی طرف، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ کھائے ایک گروہ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع آیت نمبر 188 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کے روزے جو اللہ نے فرض کیے ہیں، ان کے کچھ مسائل آپ نے گزشتہ اسباق میں سنے۔ اس رکوع کے شروع والی آیت کو اگر آپ دیکھیں، پچھلے صفحے پہ آیت نمبر 183 کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی لوگوں پر، مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور کل کے سبق کے آخر میں دیکھیں، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو۔ گویا کہ خلاصہ یہ نکلا، رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر لازم کیے ہیں، مقصد تقوی ہے، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی نے بڑی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا، فرمانے لگے کہ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہو، چھوٹا سا راستہ ہو، جس کے دائیں جانب بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بائیں جانب بھی ہوں، بندے نے وہاں سے گزرنا ہو تو کیسے گزرتا ہے؟ فرمایا کہ کپڑے سمیٹ کر، جسم بھی سکیڑ کر، کہ کہیں وہ کانٹے چبھ نہ جائیں۔ فرمایا اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں دائیں بائیں ہر طرف اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کانٹے ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرنے کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی کا معنی بچنا، تقوی کا معنی پرہیز کرنا۔ تو روزے کا مقصد پرہیز ہے، پرہیزگار بننا، پرہیزگاری کی پریکٹس کرنا۔ انسان
بھوک کی طلب بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، پیاس کی بھی طلب محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری اشیاء سامنے موجود بھی ہوتی ہیں، لیکن رک جاتا ہے۔ یہ پرہیز کرنا ہے، کھانے سے پرہیز کرنا ہے، پینے سے پرہیز کرنا ہے، جماع سے پرہیز کرنا ہے، حالانکہ یہ سارے اسباب میسر بھی ہیں، پھر بھی رک رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مقصد اس کا یہ تھا کہ تاکہ تیرے اندر رکنے کی عادت پیدا ہو جائے، رکنے کی۔ نیا بندہ گاڑی سیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو کھلے میدان میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا بریک پہ بار بار دھیان کر۔ کیوں کہ جب تو روڈ پہ چلے گا نا تو وہاں تجھے بریک کی بڑی ضرورت پڑے گی، یہاں تجھے بریک ذرا صحیح کر لے۔ جب تک تیری بریک ٹھیک نہیں ہوگی تب تک تو روڈ پہ نہیں جا سکتا، گاڑی روکنا تو جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ ایک بریک ہے جو تیری خواہشات کو روکے گا اور جو تیری ارادوں کو روکے گا۔ تو جی میں آئے گا کہ جناب دوسروں کا حق بھی کھاؤں، وہاں روزے والی بریک اگر تیری ٹھیک ہوئی نا، اپنے نفس پہ تیرا کنٹرول ہوا، خواہشات کو روکنے کی پریکٹس تو نے کر لی ہوئی، تو انشاءاللہ تو دوسرا کا حق کھانے سے بھی رک جائے گا۔ جس اللہ تعالیٰ نے رمضان میں مجھے پانی پینے سے روکا ہے، دن کے وقت کھانا کھانے سے روکا ہے، اسی اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دوسرے کا حق نہ کھاؤ۔ تو اس لیے آج کے سبق میں دوسروں کا حق کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، جو اصل مقصود تھا روزے کی پابندیوں کا۔ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل، مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے۔ دیکھو جی، یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے کے مالوں کو مت کھاؤ، فرماتے ہیں اپنے مالوں کو آپس میں مت کھاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ پہلا تو یہ پیغام دے رہے ہیں، الفاظ رب کا کلام ہے نا، ہر جملے کے اندر، ہر لفظ کے اندر بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ حکیم کا کلام جو ہے، اور حکیم کا کلام حکمت سے خالی تو ہوتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کو دوسرا نہ سمجھو، اجنبی نہ سمجھو، اس کو اپنا سمجھو، اور اس کے مال کی حفاظت بھی ایسے سمجھو لازم جیسے اپنے مال کی حفاظت لازم سمجھتے ہو۔ سورۃ النساء کے شروع میں فرمایا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اوے لوگو اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ میں فلاں قبیلے کا اور وہ فلاں قبیلے کا، میں پنجابی اور وہ پٹھان، میں فلاں اور فلاں، نہ، فرمایا اوپر جا کر دیکھو خلقکم من نفس واحدہ، باپ تو سب کا ایک ہی ہے، باپ تو سب کا ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ دوسرے کو غیر نہ سمجھو، دوسروں کو اپنا سمجھو۔ جب دوسروں کو تم اپنا سمجھو گے تو ان کے مال کو بھی اپنا سمجھو گے، اور اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنے مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کا مال کھاؤں گا نا تو ظاہر بات ہے پھر اس کا جب وقت لگے گا تو وہ میرا مال کھائے گا، تو گویا کہ اس طرح میرا مال بھی میں کھا تو کسی کا رہا ہوں، در حقیقت اپنا ہی مال ضائع کر رہا ہوں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی بڑا بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا نا، وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ یہ نہ گالی دیتا تو اس کے ماں باپ کو گالی نہ پڑتی نا، تو یہ سبب بنا ہے اپنے ماں باپ کی گالی کا۔ تو اس لیے فرمایا دوسروں کا مال کھائے گا تو وہ پلٹ کے اس کے مال کو کھائے گا، تو یہ سبب بنا ہے اپنے مال کے ضائع کروانے کا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ اپنے مالوں کو باہم باطل طریقے سے۔ کھانے سے مراد لینا ہے اور قبضہ کرنا ہے، اور باطل سے مراد ہر وہ طریقہ جو ناجائز ہے، ہر وہ طریقہ۔ لفظ اللہ نے ایسا ارشاد فرمایا کہ گن گن کر بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم ساری زندگی علماء گنتے رہیں، عوام گنتے رہیں، ہر بندہ گنتا رہے تو وہ سارے چیزیں اس میں طریقے اس میں آ جائیں گے۔ فرمایا کہ باطل طریقے اور ناجائز طریقے کے ساتھ مال نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی طریقے بتائے بھی ہیں، جیسے اس سے قبل ہم حرام چیزیں پڑھ چکے ہیں، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کیا ہے، خون حرام کیا ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز حرام کی ہے۔ لیکن باطل طریقہ ہر وہ طریقہ ہے جس سے کسی کا مال کھایا جائے۔ اب وہ چار حرام جو اللہ نے بڑے ذکر کیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے حلال ہیں۔ فرمایا بالباطل، باطل طریقے سے
جو چیز بھی ہو وہ حرام ہے۔ یہاں پہ ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ ایک عورت کے بیچاری کوئی شادی تھی، اس کی مرغی مر گئی، ذبح نہ کر سکے، مر گئی۔ اس نے سنا تھا فلاں صاحب جو ہے نا علاقے کے وڈیرے، وہ حرام کھاتے ہیں۔ اس نے کہا جب وہ کھاتے ہیں تو بجائے پھینکنے کے میں ان کو دے آؤں۔ بیچاری شادی اس نے سمجھا کہ اس نے جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ حضرت جی اتفاقاً گھر ہی تھے، باہر نکلے، کہا جی ہاں جی خالہ جی کیسے آنا ہوا؟ کہا مرغی مر گئی تھی اور مجھے پتہ چلا آپ حرام کھاتے ہیں، تو میں نے کہا چلو آپ کو دیں۔ وہ اللہ کی بندی، ہم یہ والا حرام نہیں کھاتے، ہم اور طریقے کے حرام کھاتے ہیں۔ اور ہے تو بالکل اسی طرح، بظاہر ایک لطیفہ بھی ہے لیکن حقیقت بھی ہے کہ جس طرح وہ مری ہوئی مرغی کو ہم نفرت سے دیکھتے ہیں اور جناب کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کھاتے، اسی طرح دوسرے کا مال کھانا بھی تو حرام ہے نا۔ جس اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا اس کو بھی تو اسی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا نا۔ میراث میں سے جو حصہ نہیں دیتے وہ بھی تو اسی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا نا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ فرمایا مردوں کے حصے بھی اللہ نے میراث میں مقرر کیے ہیں، عورتوں کے حصے بھی مقرر کیے ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ النساء میں تفصیل ہم پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کا حق کوئی بندہ مارتا ہے، کسی کا حق تو جرم ہے، اور جو آدمی اپنی بہن کا حق مارتا ہے اور جو اپنی بیٹی کا حق مارتا ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگ، اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، اپنی بچیوں کے رشتے نہیں دیتے اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، سروں میں چاندی آ جاتی ہے، اس لیے نہیں دیتے کہ زمین دینی پڑے گی۔ تو بتاؤ یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ یہ دوسرے کا مال کھانا ہے یا نہیں؟ بیٹی کا مال کھانا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تیری کہاں سے آئے؟ یہ تو ہے ہی اس کی، نصیبا مفروضہ۔ جو تو روک رہا ہے نا یہ تیری نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا ہے تیری نہیں میری ہے۔ رب کی تقدیر کہتی ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے، سب مٹی کی ڈھیری ہے۔ اس کے اوپر کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اس کے اوپر کیوں لڑ رہے ہو؟ ارشاد فرمایا رحمت کائنات امام الانبیاء، رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے امتیوں جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہو اور اگلے ٹائم کا نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو بڑی نمازیں پڑھے گا، بڑے روزے رکھے گا، بڑے خیراتیں کرے گا، بڑے نیک اعمال کرے گا، اچھا خاصا دیندار سمجھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کا حق مارا ہوگا۔ کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا جناب مال دبایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی توہین کی ہوگی، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہوگی، اور قیامت کا دن آ جائے گا، وہاں تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، حقدار حق لینے والے آ جائیں گے۔ یا اللہ اس نے میری زمین قبضہ کی تھی، چل اس کی نمازیں ساری تو لے لے۔ یا اللہ فلاں موقع پہ اس نے مجھے گالی دی تھی، چل روزہ تو لے لے۔ یا اللہ اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، چل حج تو لے لے، زکوٰۃ تو لے لے، خیرات تو لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حالت یہ بنے گی کہ وہ ساری اس کی نیکیاں حقدار لے جائیں گے۔ وہ 70 سال کی عبادات، 100 سال کی عبادات اور جناب وہ سارے نیک اعمال وہ حقدار لے جائیں گے، اور اس کے پاس نہ تلاوت بچے گی، نہ اس کے پاس نمازیں بچیں گی، نہ اس کے پاس روزہ اور حج اور زکوٰۃ بچے گا۔ ابھی لوگ باقی ہیں جن کے حقوق ہیں، اور اس کے پاس تو سامان ہی ختم ہو گیا، عبادات والا کوٹا ہی ختم ہو گیا۔ یا اللہ ہمارا حق، فرمایا چلو اس کے بعد نیکیاں تو ختم ہو گئیں، تمہارے گناہ اس پر ڈال دیتے ہیں۔ تیرا حق دینا ہے، چلو جی تیری جو گناہ ہے نا وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جس کی نیکیاں لوگ لے گئے اور لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے، حتیٰ کہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ دوسروں کا حق کوئی معمولی نہ سمجھو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت والے دن 3 دفتر ہوں گے۔ ایک تو ہوگا عقائد کا، اس میں توحید کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، اگر کسی نے شرک کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کوئی بخشش نہیں ہوگی، وہ پکڑا جائے گا۔ دوسرا چھوڑ کر میں تیسرے کی طرف جا رہا ہوں، تیسرا ہے حقوق العباد کا، لوگوں کے حقوق کا، اس میں بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔
اگر کسی کا حق دینا ہے تو وہ دینا پڑے گا، اور دینے کی ترتیب وہی ہے جو ابھی میں نے عرض کر دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، مثلا نماز مانتا تھا، پڑھتا بھی تھا، کہیں رہ گئی، اسی طرح روزے رکھتا تھا، ایمان بھی تھا، کمی کوتاہی ہو گئی کہیں، یہ جو کمی کوتاہی ہوئی یہ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، یہ اللہ کا اپنا حق ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا وہ معاف فرمائے گا۔ باقی حقوق العباد معاف نہیں ہیں۔ مت سمجھیے کہ جناب دوسروں کے حقوق معاف ہو جائیں گے، جب تک حقدار خود معاف نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ڈاکے ڈالتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دل پھیرا، رات کے وقت ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آئیں تو دنیا والوں کے دل ہی بدل جائے، اللہ کی قسم۔ آپ کے کلام کے اندر تو بڑی تاثیر ہے، لیکن آج مسلمانوں کے گھروں سے بھی وہی ڈرامے اور وہی فلموں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے نا، تو کیسے حالات بدلیں۔ قرآن کی آواز آ رہی ہے، ایک گھر سے تلاوت کرنے والی ایک بچی پڑھ رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں اللہ کی یاد کے لیے۔ یہ آیت جب سنی تو حضرت فضیل بن عیاض کو یوں لگا کہ اللہ مجھے آواز دے کر کہہ رہے ہیں کہ میں تو ادھر بخشش کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوں اور تو ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، تیرے لیے ابھی ٹائم نہیں آیا کہ تو مجھ سے توبہ کرے۔ بس اس بات کو سنا اور سمجھا اور فوراً زمین سے ایک مٹی کا چلو بھرا اور سر پہ ڈالتے ہوئے افسوس کے ساتھ کہا، یا اللہ اب ٹائم آ گیا ہے، تو نے بلایا اور اب توبہ کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور کہا میں اب توبہ کرتا ہوں، پچھلی زندگی پر شرمندہ ہوں۔ پھر باقی قافلے والے جو ساتھی تھے ان کو اٹھایا، انہوں نے سمجھا کہ ڈاکے کا ٹائم ہو گیا، اس لیے اٹھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں چھوڑو ڈاکے کو، ادھر اللہ بلا رہے ہیں، سبحان اللہ، ادھر اللہ بلا رہے ہیں، اٹھو توبہ کرو۔ ان کا تو جو ہو کیا گیا، ان کا مجھے کچھ نہیں ہوا، اللہ آواز دے رہے ہیں اٹھو، اللہ کہہ رہے ہیں ٹائم آ گیا توبہ کا، اٹھو توبہ کرو۔ پھر اسی پر بس نہیں کہ اللہ کے سامنے بس یا اللہ ٹائم آ گیا، جس کے گھر ڈاکہ ڈالا تھا ایک ایک بندے کے گھر گئے۔ یہ میں اصل بات عرض کرنا چاہ رہا، ایک ایک بندے کے گھر گئے، جو مال ان کے پاس تھا وہ واپس کیا، یہ مال میں نے لوٹا تھا، اتنا میرے پاس ہے، باقی میں کوشش کر کے تمہیں دے دوں گا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ ایک ایک بندے سے معافی مانگی، ایک ایک بندے سے معافی مانگی، پھر اللہ نے ان کو ولایت کے مقام پر پہنچایا۔ یہ ہے توبہ۔ اگر کسی کا حق ہے، حقدار کی طرف واپس لوٹانا پڑے گا، تب جا کر بات بنے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ دیکھو مناسب نفع لینا یہ تو برکت کا ذریعہ ہے کاروبار میں، لیکن اسی اگر چیز میں ملاوٹ کر کے بیچوں گا، دھوکہ دے کر بیچوں گا، من غش فلیس منا، آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے دانے گیلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا جی بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ فرمایا ان کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ گاہک دیکھ لیں کہ اس کے اندر جناب یہ عیب ہے اور اس کے اندر یہ نقص ہے، تم نے عیب نیچے کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ برکت اس تجارت کے اندر ہے جس کے اندر عیب چھپائے نہ جائیں، جس کے اندر گاہک کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جناب ریڈی پہ گئے ہم فروٹ لینے کے لیے، قاری صاحب فروٹ والے آپ کی بات نہیں ہو رہی، ہم گئے فروٹ لینے کے لیے، اور جناب ہوا کیا، شاپر کے اندر اس فروٹ والے بھائی نے وہ جو خراب دانے تھے، جن کا خراب والی سائڈ اپنی طرف کی ہوئی تھی، بظاہر بڑے اچھے نظر آ رہے تھے، وہ جناب چھپا کے ڈال دیے، اور بڑا خوش ہو گیا جناب میں نے بڑا کامیاب سودا کر لیا ہے کہ جتنے خراب دانے تھے وہ میں نے ڈال دیے۔ اور گاہک صاحب نے کیا کیا، جو پھٹا ہوا یا نکلی نوٹ تھا وہ بیچ میں رکھا۔ گھر آ کر یہ بھی پریشان ہوا، پیسے کھولنے کے بعد وہ بھی پریشان ہوا، نہ اس کو کچھ بچا نہ اس کو کوئی بچا۔
جی نہ ادھر کوئی دین رہا نہ ادھر کوئی دین رہا، نہ ادھر کچھ بچا نہ ادھر کچھ بچا، ایمان کا سودا بھی ہو گیا اور جناب زیادتی بھی کر لی اور برکت بھی ساری ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار باطل طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ، اگر باطل طریقے سے کھاؤ گے پھر کہتے برکت، یہاں پہ 6 ختم کروا لو قرآن کریم کے، برکت نہیں آئے گی، تو نے قرآن کا حکم ہی توڑ دیے، تم نے قرآن کریم کا حکم ہی توڑ دیے۔ قرآن کریم کا حکم مانو پھر جناب برکت آئے گی۔ فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف سے نہیں ٹلتے، فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف سے نہیں ٹلتے۔ ایک اللہ کا فرض ہے، اس کو نظر انداز کر کے وظیفہ پڑھ لوں تو بات ختم ہو جائے گی نہ۔ دیکھو نماز فرض ہے نا، نماز فرض ہے نا، نماز کے ٹائم بندہ تسبیح لے لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ 1,00,000 دفعہ پڑھ لے، فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں، فرض ہے، جس طرح اللہ نے حکم دی ہے اس کو اس طرح ادا کرنا پڑے گا۔ رب کہتا ہے پورا تولو، رب کہتا ہے زکوٰۃ دو، رب کہتا ہے دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، یہ فرائض ہیں۔ اگر ان فرائض کو ہم پورا نہیں کریں گے، وہاں بیٹھ کے تلاوت شروع کر دیں، وظیفے کر دیں، جو مرضی کر لیں، رب کا فرض جب تک پورا نہیں ہوگا تب تک جناب کھاتا کلیئر نہیں ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، اس باطل طریقے میں پھر سود بھی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الربا، اللہ سود پر لعنت کرے، اور کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور اس میں لکھت کرنے والے پر، اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اللہ کے نبی گن گن کے نام لے کر ان پر لعنت کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سود چھوڑ دو اگر مومن ہو تو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مزدور کی مزدوری نہ دینا حلال ہے حرام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے ساتھ دن قیامت کے کوئی جھگڑا نہ کرے، میں اللہ خود جھگڑوں گا ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر! اب جس کے ساتھ اللہ خود جھگڑا کریں گے اس کی ہلاکت اور تباہی میں کیا بچے گا؟ وہ 3 شخص کون ہیں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو اللہ کا نام لے کر دھوکہ دے، اللہ کا نام، اللہ کی قسم جی، اگلے بندے نے اعتبار کر لیا ابھی اللہ کا نام جو لے رہا ہے حالانکہ دھوکہ دے رہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرا نام لے کر تو نے دھوکہ دیا، یہاں پہ کسی اور کے جھگڑے کی ضرورت نہیں، میں اللہ خود اس سے پوچھوں گا کیوں میرا نام لے کر تو نے دھوکہ دیا۔ بلا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو ڈھال کیوں بنایا تم نے؟ تو پہلا وہ شخص۔ دوسرا وہ شخص فرمایا جس نے آزاد کو بیچا اور پیسے کھا گیا، کسی بندے کو آزاد تھا اس کو اغوا کیا، آئے روز نہیں، اغوا برائے تاوان، آزاد آدمی کو جناب پکڑ کے لے گئے، اتنے پیسے دو تو ہم چھوڑیں گے۔ فرمایا جس نے کسی اللہ کے آزاد بندے کو غلام بنایا اور پھر پیسوں کا مطالبہ کیا اور وہ پیسے لیے، رب کہے گا خبردار اس کے بارے میں اس کے ورثاء بھی بات نہ کریں، میں اللہ خود اس سے پوچھوں گا تو نے یہ جرم کیوں کیا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدوری پہ لگایا اور مزدور نے مزدوری کر دی، جب وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا تو یہ اس کا مال کھا گیا، اس کو مزدوری نہ دی اور اس کو جناب اپنے طاقت کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی اس کو ٹرکا گیا اور اس کے پیسے نہ دیے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے کو تو نے تھکایا اور میرے بندے کو تو نے ستایا اور پھر جناب تو مجھے اس کو مزدوری بھی تو نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے مال کھانے سے محفوظ فرمائے۔ مجھے ایک ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جمعے پہ آئے تو کچھ مزدور کی مزدوری میرے پاس بقایا تھی، تو ہم نے اتفاقاً جمعہ آپ کے پاس پڑھ لیا، آپ نے یہ والی حدیث سنائی اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ لوگ پیسے دبا کے رکھتے ہیں تاکہ بندہ قابو میں رہے۔ کہتا میں اسی لیے رکھ رہا تھا، ابھی میں نے جو ہی باہر نکلا تو مزدور کہنے کا ہاں جی استاد جی ہوں میرے پیسے تو کلیئر کرو نا۔ کہنے کا میں کہا ٹھیک ہے جی لے لے۔ کہتا ہے بس وہ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے، اس نے بھی فوراً ذہن میں رکھی اور میرے ذہن میں بھی آ گئی اسی وقت کی، یار بات تو یہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے مزدوری کی ہے اس کا حق اس کو دو، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے۔ اس میں اور کئی طریقے جتنے بھی ہیں ناجائز سب آ گئے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔
وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت لے جاؤ ان کو حکام کی طرف۔ جی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کیس چلتے ہیں عدالتوں میں، کیس چلتے ہیں، پتہ تو ہے نا، دیکھو دو بندے جھگڑ رہے ہیں، ایک کو تو پتہ تو ہے نا کہ میرا حق کوئی نہیں ہے، پھر کیوں تاریخوں پہ تاریخیں کیوں وکیل کیے جا رہے ہیں، اور لمبے جناب کیس، اور جناب وہاں رشوتیں الگ دی جاتی ہیں، وکیلوں کی فیسیں الگ بھری جاتی ہیں، اور جناب لوگوں کی مٹھیاں الگ گرم کی جاتی ہیں، وہاں بھی باطل طریقے سے مال کھایا جا رہا ہے، اور رشوت چل رہی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی دونوں دوزخ میں جائیں گے، اپنے لیے دوزخ اکٹھی کی جا رہی ہے، اور پھر عدالتوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، اور بعض دفعہ بچتا بھی کچھ نہیں ہے دنیا میں بھی، آخرت میں چلو ویسے کچھ نہیں بچا نا، دنیا میں بھی بعض دفعہ کچھ نہیں بچا۔ تو ایک آدمی کا کہتے زمین کا کیس تھا، لگے رہے جھگڑے فساد، زندگی گزر گئی، کسی نے پوچھا سناؤ بھائی کیا ہوا کیس میں، اس نے کہا زمین ساری تو لگ گئی لیکن چلو پٹوار خانے کے واقف ہو گئے ہیں۔ آخر میں بچتا یہی ہے کہ بس واقف ہو گئے ہیں، وہاں کے تھوڑے پتہ چل گیا کہ کیا ترتیب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچتا، نہ دنیا بچی نہ آخرت بچی۔ مت لے جاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کی طرف جھگڑے مت لے کر جاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو عدالتوں کے چکروں سے، بچاؤ اپنے آپ کو یہ وکیلوں کی فیسوں سے، بچاؤ اپنے آپ کو رشوت دینے اور رشوت لینے سے، فرمایا اپنے دوسروں کے مال کی حفاظت کرو اور مت جاؤ دوسروں کے مال کی طرف دیکھو بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا نا، اگر میرے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے تو میں تو فیصلہ کرتا ہوں دلائل کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، اور دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا، بعض دفعہ کوئی دلیل بظاہر ٹھیک لگ رہی ہوگی تو میں تو فیصلہ کر دوں گا اس کے مطابق، ممکن ہے کہ وہ اس طرح نہ ہو، ممکن ہے کہ حقیقت میں اس طرح نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں فیصلہ کر بھی دوں نا، پھر بھی اگر کسی کا حق نہیں بنتا تو وہ مال نہ لے، ورنہ جب رب سے ملے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اب معلوم ہوا کہ اگر عدالت میں فیصلہ ہو بھی جائے میرے حق میں کہ یہ چیز تیری ہے، اگر میری نہیں بنتی تو میرے لیے پھر بھی حلال نہیں ہوگی، فیصلے میں تو مل گئی ہے نا لیکن حلال نہیں ہوگی پھر بھی میرے لیے جب تک وہ حقیقتاً میری چیز نہ ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں حکام کی طرف لے جاتے ہو، حکام نے بعض دفعہ انصاف والا ہوگا تو بظاہر وہ ٹھیک فیصلہ کرے گا، لیکن پھر بھی بعض دفعہ وہ بھی انسان ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، اور اگر کوئی رشوت خور ہے تو پھر تو جدھر رشوت آ گئی ادھر فیصلہ کر دے گا، وہ اپنے لیے بھی دوزخ بنائے گا تیرے لیے بھی بنا لے گا۔ فرمایا یہ کام نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور لے جاتے ہو حکام کی طرف، یا مت لے جاؤ ان کو حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کیوں لے کر جاتے ہو، کیا وجہ ہے، یہی نا تاکہ کھائے ایک گروہ لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ، یہی مقصد ہے جھگڑوں کا کہ ایک بندہ کھانا چاہتا ہے دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، مت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تم پتہ تو ہے نا تمہیں کہ جناب یہ میں حق پہ ہوں یا میں ناحق پر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میں دوسروں کے مال کھانے سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پہ لفظ بولا گیا بالاسم، گناہ کے ذریعے، تو گناہ کے ذریعے، زیادتی کے ذریعے جو مال آئے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں دوسرے کا مال الا بطیب نفس منہ، مگر اس کی دل کی خوشی کے ساتھ۔ اگر دل کی خوشی کے ساتھ میں ویسے ہی کوئی لے لوں، اور ایک دفعہ میں خوشبو لے کر آیا، ایک ساتھی نے مجھے کہا ہو بڑی، وہ پوری شیشی مجھ سے لے لی، میں نے کہا یار لگا لے، میں بہت، اس نے کہا نہیں نہیں یہ بڑی پسند آئی، میں کہا چلو جی، اور مجھے اتنا افسوس ہوا اس پہ ذرا کہ لیکن اب کیا کر سکتا تھا، تو یہ حلال نہیں ہے۔ اب میں نے کہا اس کو حدیث سناؤں گا تو کہے گا اچھا مولوی ہو آپ نے مطلب دی حدیث کر لی نے، حالانکہ حدیث اسی وقت مجھے یاد آئی اس نے کہاں ماننی تھی۔ تو فرمایا کہ اس طرح کسی کا مال لینا جائز ہے نہیں جب تک کہ وہ اگلا خوشی کے ساتھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت لے جاؤ ان کو حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کھائے ایک گروہ لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔